السلام علیکم ناظرین کرام۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہو جائے تو اس کی ادنا سی نیکی سے بھی اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بندہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، بس چھوٹے سے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک کہانی ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد و موچی کی، جو ہم ناظرین کے سماعت کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے پہاڑ کی چوٹی پر 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، فلاں موچی تو اس سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ تو اس سے زیادہ ہے۔ جب وہ عابد نیند سے بیدار ہوا تو خواب کے بارے میں سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسا کون سا عمل موچی کا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھ سے زیادہ عبادت گزارے، حالانکہ میں تو 60 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگا کہ یہ تو ایک محض خواب ہے۔ خواب کبھی کبھار جھوٹا بھی ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، لہذا اس نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ عرصے بعد اسے پھر اسی طرح خواب میں کہا گیا کہ فلاں موچی تو اس سے زیادہ افضل ہے، بڑا ہے، مگر اب کی بار بھی اس نے خواب کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تیسری مرتبہ پھر اسے خواب میں اسی طرح کہا گیا۔ جب بار بار خواب میں اسے موچی کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ موچی کو دیکھنے کے لیے اور اس عمل کے بارے میں پوچھنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اترا اور اس موچی کے پاس جا پہنچا۔ موچی نے جب اسے دیکھا تو اپنا کام کاج چھوڑ کر تعظیماً کھڑا ہو گیا اور بڑی عقیدت سے اس عابد کی دست بوسی کرنے لگا۔ پھر عرض گزارو حضور، آپ کو کس چیز نے عبادت خانے سے باہر نکلنے پر مجبور کیا؟ وہ عبادت گزار کہنے لگا، میں تیری وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تیرا رتبہ مجھ سے زیادہ ہے، اس وجہ سے میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں۔ مجھے بتا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ وہ موچی خاموش ہو گیا، گویا وہ اپنے عمل کے بارے میں بتانے سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، میرا اور تو کوئی خاص عمل نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں سارا دن رزق حلال کمانے میں مشغول رہتا ہوں اور حرام مال سے بچتا ہوں۔ پھر اللہ مجھے سارے دن میں جتنا رزق عطا کرتا ہے، میں اس میں سے آدھا اس کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز میرے اندر ایسی نہیں جو باعث فضیلت ہو۔ یہ سن کر وہ عابد اس نیک موچی کے پاس سے چلا گیا اور دوبارہ جا کر اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر سے خواب میں کہا گیا کہ اس موچی سے پوچھو کہ کس چیز کے خوف نے تمہارا چہرہ پیلا کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ عابد دوبارہ موچی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے، آخر تمہیں کس چیز کا خوف کھائی جا رہا ہے؟ موچی نے جواب دیا، جب بھی میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے اچھا ہے، یہ جنتی اور میں جہنم کے لائق ہوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے حقیر جانتا ہوں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار تصور کرتا ہوں اور مجھے ہر وقت جہنم کا خوف کھائی جا رہا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ عبادت گزار واپس اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا ہے، دوبارہ جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس موچی کو اس عبادت گزار شخص پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا اور اپنے علاوہ سب کو جنتی سمجھتا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر، کمزور اور لاچار تصور نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دوسرے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ رزق حلال کی تلاش میں محنت اور مزدوری کرتا رہتا ہے تو اس کا ہر لمحہ عبادت میں تصور کیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، سارا دن محنت اور مزدوری کرتا ہے، تو شام کو جب اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تھی ناظرین کرام کہانی، اور اس سے جو ہمیں سبق ملا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو بھی اس کہانی سے ملنے والے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔